مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی. اس زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا اور یہ دو رسمیں بڑے شان سے منائی جاتی تھیں. ایک رسم بسم اللہ قرآن شروع کروانے سے پہلے اور ایک رسم آمین جب قرآن ختم ہوا کرتا تھا. اس زمانے کی یہ تقریبات بنی ہوا کرتی تھیں. کہنے لگی کہ امی نے مجھے نہلایا، پھر بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب مجھے سجا دیا گیا. گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انتظام کیا ہوا، خوش باش ہیں. حتیٰ کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی. اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ کر میری آواز سے بسم اللہ سننے کو ترس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ. کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا. بار بار قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے والد نے کہا، دوسروں نے کہا، مگر کچھ ماحول ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پہ آمادہ ہی نہ ہوں. بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں اور میں نے نہ اس وقت بولنا تھا نہ میں بولا، چپ لگی ہوئی تھی. حتیٰ کہ لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پہ نہیں پڑھا. والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیا کہ جب سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں رہے. کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا، وہ آنسو بھی بہا لیے، پڑھا پھر بھی نہیں. خیر کیا ہوا کہ میرا قریبی ایک رشتہ دار تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا. اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو، کوئی بات نہیں، رو نہیں. وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گیا، مجھ سے باتیں کرتا رہا. باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا، ارے میاں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ دو؟ کیا تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بے وقوف نہیں ہوں. اس نے کہا تمہیں اگر گندا بچہ کہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ تو نہیں ہوں. اس نے کہا گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کے سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو. کہنے لگے جب اس نے مجھے اس طرح پراپرلی ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی. تو اب دیکھیے کہ ہے تو بچہ، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چپ لگی ہوئی تھی اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں. تو یہ بچے عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو کوئی بات کہی، اس نے نہ کر دی، ماننے پہ تیار ہی نہیں، غصہ مت ہوں. آپ اس کا تھوڑا سا ماحول بدل دیں، ادھر ادھر کی بات بدل دیں، اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراً کر لے گا. بچے کی اللہ نے میموری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے. اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خانچے والا آتا تھا، وہ کبھی گنڈیریاں بیچتا تھا اور کبھی سموسے بیچتا تھا اور ایسی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا. سارا دن مجھے بس اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے اور وہ خانچے والا صدا لگائے اور میں امی سے پیسہ لوں اور اس سے جا کر چٹپٹی چیز لا کر کھاؤں. لو بچے کی زندگی کا سب سے بڑا یہی گویا اس وقت مقصد بنا ہوا تھا. کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی
اور سورج تو سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی. تو ساری باتیں سن کے میں ہنس پڑا. تو امی نے کہا کہ بیٹے ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا. تو کہنے لگے، سارے گھر والے ہنسنے لگے کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ، اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا. تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام تھا رحمتی. وہ گھر کے کام سمیٹتی تھی، قریب ہی رہتی تھی. اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی. چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا، چھوٹا سا میمہ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جانشین تھے، وہ بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں خود کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ چھوٹا بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا. تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے. میں ان کی باتیں سنتا رہا. تو آخر پہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیسے حج پہ جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کر حج کے لیے جاؤں گا. اب دیکھو چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کروں گا. کہنے لگے یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ پھر مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہاں سناؤ بچے تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کروں گا. تو حضرت مسکرایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے.